رحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 21 رمضان المبارک کے قرآن کے ظاہر اور باطن کا عالم، زمین و آسمان کے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، اخی رسول، داماد رسول، امام حسن و حسین کے والد اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ جب یہ بات کوفہ، مدینہ، مکہ اور بصرہ، جہاں جہاں مسلمان بسنے والوں کے کانوں میں یہ آواز آئی تو کوہرام مچ گیا، اور 19 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضربت لگتی ہے بوقت نماز۔ یاد رکھیے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کو بوقت نماز ضرب لگی، کہ یعنی بدر و حنین میں تم سے مارا نہ گیا علی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ حضرت علی کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ان کے سامنے کیا، ان کے پیٹھ پیچھے بھی میدان جنگ کے اندر ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سر جھکا تو لوگ کاٹنے لگے، سر جھکا ہے تو لوگ کاٹنے لگے، جھکتا ہے کیا سر جو سرفراز ہو۔ علی کا سر کٹنا تھا نماز میں، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو، کہ وقت نماز کے علاوہ مولا علی کو شہید کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور حضرت علی کی شجاعت کا اگر آپ عالم دیکھیں تو میں صرف ایک بات یاد دلاؤں گا آپ کو کہ غزوہ خندق ہے، اور مولا علی کا ایک نام حیدر کرار بھی ہے۔ غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق کے موقع پر وہاں سے عبد ود جو ہے وہ خندق کو کراس کر کے اس پار آ جاتا ہے۔ جب عبد ود آتا ہے، بہت بڑا سپہ سالار، جنگجو، فائٹر، 80 لوگوں کو ایک ہی تلوار کے وار سے کاٹ دینے والا شخص ہے، جب وہ آتا ہے مدینہ کے اندر، اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مسلمانوں میں سے جو عبد ود سے لڑے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ پکڑ دے گا، اجلس علی، سامنے دیکھو کہ کون ہے، انظر عبد ود ہے سامنے۔ جب وہ دوسری بار لڑکارتا ہے کوئی مسلمان، تو مولا علی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول پھر بٹھاتے ہیں، علی بیٹھو، سامنے عبد ود ہے۔ جب تیسری بار للکار ہوتی ہے، مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں۔ رسول اجازت دیتے ہیں۔ حضرت علی نے نقاب پہنا ہوتا ہے، سامنے جاتے ہیں، عبد ود پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ مولا علی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہتے ہیں علی بن ابی طالب۔ عبد ود کہتے ہیں ابو طالب کے بیٹے ہو، تمہارا والد تو میرا دوست ہے، تم تو میرے بھتیجے ہو، جاؤ جاؤ، میں بچوں سے نہیں لڑتا۔ مولا علی کہتے ہیں تم نے میرا نام علی سنا ہے، وقال امی اسمی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہاں سے ذوالفقار نکلتی ہے، تلوار کا ایک وار ہے، عبد ود کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ عمر بھائی حیدر کا کیا مطلب ہے؟ شیر کے مختلف اقسام ہیں۔ فرماتے ہیں میری طرف دیکھیے گا، اگر شیر اپنی کچار میں بیٹھا ہو تو اس طرح اسد کہتے ہیں، شیر اپنی شکار کی طرف دیکھے تو زیغم کہتے ہیں، شیر اپنی شکار کی طرف لپکے تو حمزہ کہتے ہیں، شیر اپنے شکار کو پکڑ لے تو عباس کہتے ہیں، اگر شیر اپنے شکار کو کھینچ دے اور چیر دے حیدر کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وقال امی اسمی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا تم نے حیدر نہیں سنا؟ وہ پھر فرمایا حیدر کرار۔ حیدر کرار کا کیا مطلب؟ کہ وہ شیر جو لپک کر دوبارہ حملہ کرے اور اپنے دشمن کو چیر پھاڑ دے۔ فرمایا کہ میں وہ حیدر کرار ہوں۔ تو مجھے بتائیں ایسے حیدر کرار کو کوئی جنگ کے اندر مارا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے حیدر کرار کو کوئی بیٹل کے اندر، غزوات کے اندر ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے؟ دشمن جانتا تھا کہ بوقت نماز ہی عمل ہو سکتا ہے۔ اور سخاوت کا عالم دیکھیں بات حضرت امام حسین کی کربلا کی نماز کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں عمر بھائی، خدا کی قسم جو امام حسن نے نماز پڑھائی ہے اپنے والد کے جانماز پر، جہاں خون پڑا تھا، وہ جو نماز مکمل کی ہے وہ بھی دنیا کی سب سے مشکل نماز ہے۔ اعلان ہوتا ہے، پوچھتے ہیں نا کہ اپنے ملجم نے جب حملہ کیا تو امام حسن و حسین کا، حذیفہ بن یمان آتے ہیں، فرماتے خلیفہ امیر المومنین، ہم نے سنا ہے کہ کسی شخص نے زہر خریدا ہے بازار سے، آپ ہمیں رکھ لیجئے، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ فرمایا علی نے نہیں، مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب اس کا حکم ہوگا میں وہاں کوچ کر جاؤں گا۔ حذیفہ بن یمان پوری رات تڑپتے ہیں، کہتے ہیں ہائے کسی نے کوفہ کے بازار سے زہر خریدتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ امیر المومنین پر حملہ ہو جائے گا۔ امام حسن و حسین دوسری مسجد میں امامت، کوفہ کی دوسری مسجد میں امامت کر رہے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ علی کو ضربت لگی ہے، یہاں سے عباس دوڑتے ہیں، وہاں سے امام حسن دوڑتے ہیں،
یہاں سے حسین دوڑتے ہیں، جب کوفہ کی مسجد پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جانماز پر خون لگا ہے اور ابن ملجم کو ستون سے باندھا ہوا ہے۔ حضرت عباس ملجم کی طرف دیکھتا ہے، ملعون کی طرف، اور تلوار نکالتے ہیں۔ کبھی ان کو امام حسن روکتے ہیں، کبھی حسین روکتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ باپ کے قاتل کو محفوظ کیا جا رہا ہو، کہا نہیں 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 کچھ نہ کہنا۔ ابھی حضرت عباس جوش میں آتے ہیں، میرے علی فرماتے ہیں کہ عباس گھر جاؤ، ام کلثوم سے شربت شیری لے کر آؤ۔ حضرت عباس دوڑ کر جاتے ہیں کہ ابا کو شربت شیری چاہیے ہوگا، لے کر آتے ہیں، تو ابا جان شربت شیری حاضر ہے۔ علی فرماتے ہیں مجھے نہیں، ملعون ابن ملجم کو دو، اس کو دو، میں وہ علی ہوں۔ اور فرمایا کہ عباس تیار رہنا کہ ہاں ہاں تم پر بھی پانی بند ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا۔ اور حضرت علی کو جب گھر لے جایا جاتا ہے، حضرت بی بی زینب جیسے پڑھا میرے بھائی نے، حضرت بی بی زینب امام حسن کو فرماتی ہیں کہ میرے بھائی مجھے ذرا اپنے والد کا چہرہ تو دکھا دو، اور پھر تمام بھائیوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت بی بی پاک جب کمرے میں حاضر ہوتی ہیں، حضرت علی ان کو دیکھتے ہیں، بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی میرے سائیڈ میں بیٹھ جا، آج تو قرآن پڑھتی رہے۔ اور بی بی زینب نے قرآن پڑھا، اور اسی حالت میں حضرت علی اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں اور دنیا تک کو بتا دیا۔ اور پھر یہ رمضان ہے، عید آئی تو میرے حسن نے حضرت علی کا امامہ پہنا۔ جب وہ امامہ پہنتے ہیں، زینب کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہا میری بہن آج بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تمہارا بھائی حاضر ہے۔ بی بی پاک فرماتی ہیں کہ میں نے والد سے پوری زندگی کچھ نہ مانگا، آپ سے کیا مانگوں گی؟ امام حسن فرماتے ہیں میری بہن مانگ، آج میرا دریا رحمت جوش میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے کچھ عطا کروں۔ انہوں نے کہا اگر میں مانگتی ہوں تو ایک چیز مانگتی ہوں کہ عباس کو کہو کہ میرے والد کا جبہ پہنے اور میرے سامنے گھومے، کیونکہ عباس جب چلتا ہے تو مجھے میرا والد یاد آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ وہ 21 رمضان المبارک ہے جہاں عاشقان علی، حب علی سے ان کا محبوب، ان کا آقا چھین لیا گیا، اور یہ وہ دن ہے جہاں ہم سے ہمارے مولا، ہمارے آقا حضرت علی، جن کا ذکر علی ہی بادا، النظر علی وجہ علی ہی بادا، جن کے رسول کہتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، جن کا ذکر عبادت ہو۔ فرمایا کہ جیسے لکڑ آگ کو کھا جاتی ہے، اسی طرح علی کا ذکر گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھتا، منافق علی کے قریب نہیں جاتا۔ مومن منافق کی پہچان علی ہو، اس کا مطلب کہ ہماری جان علی۔ کیا بات ہے، سلامت رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب جیتے رہے بیٹا، جیتے رہے، کمال اہل بیت کے سائے میں رہو۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کی ہے سعد بھائی، کیا بات۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اسی سے جو ہم نے بات کی بالکل ہمارے دل سے صدا نکلے۔ عمر بھائی موجود ہیں، علی بھائی موجود ہیں، کہ خدا کی قسم یہ دن ہو یا کوئی سا بھی دن ہو، ہم اپنے دل سے کہتے ہیں کہ جانم فدائے حیدری۔ ہماری پوری زندگیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کے قدموں پہ قربان ہیں۔ اور میں ایک بات کہہ کے ہم یہ بات کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک تو حضرت علی کی نصیحت ہے، میرے رسول فرماتے ہیں کہ اے امت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ثقلین، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ فرمایا یا رسول اللہ قرآن تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تمام تر ہدایتیں موجود ہیں، زندگی کو گزارنے کے طریقے موجود ہیں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف موجود ہے، اہل بیت کو تھام لیں۔ تو کہا کہ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل۔ تھیوری کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن نے بتایا صبر کرنا ہے، قرآن نے بتایا جہاد کرنا ہے، قرآن نے بتایا سخاوت کرنی ہے، قرآن نے بتایا زہد اختیار کرنا ہے، قرآن نے بتایا تقوی اختیار کرنا ہے، قرآن نے بتایا نماز پڑھنی ہے، قرآن نے بتایا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے سر کو کٹانا ہے۔ اگر اہل بیت کا پریکٹیکل دیکھیں تو آپ کو کربلا کا میدان نظر آئے، اہل بیت کا پریکٹیکل دیکھیں تو حضرت بی بی فاطمہ کی چکی چلتی ہوئی نظر آئے، اگر اہل بیت کا گھرانہ دیکھیں تو حضرت عباس کا کربلا کے میدان میں تلوار اٹھانا نظر آئے، اگر اہل بیت کے گھرانے کو دیکھیں تو امام حسین کا سر کٹانا کربلا میں نظر آئے، اگر اہل بیت کا گھرانہ دیکھیں تو میرے علی کا فجر کے اندر ضرب لگنا آپ کو نظر آئے۔ تو فرمایا کہ قرآن کو تھام لینا، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میرے اہل بیت کو دیکھنا۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔